عزیزان محترم ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے ائمہ علیہ السلام چاہتے ہیں، جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ تو ایک غلام اہل بیت، ایک غلام علی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جو صحابی اہل بیت ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے، انہوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ ایک علی کے چاہنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ کتاب کا نام اعمال الواعظین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ اس کتاب میں منقول ہے کہ ایک علی کے چاہنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو جو اس کائنات میں جو محبان اہل بیت ہیں انہیں اس میٹر سے درس لینا چاہیے۔ تو اس کتاب میں منقول ہوتا ہے کہ ایک روز جناب مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک عام لباس پہنے ہوئے جناب مالک اشتر بازار سے گزر رہے تھے۔ تو جناب مالک اشتر کو ایک انسان نے دیکھا، بہت حقیر سمجھا، جناب مالک اشتر کو بہت عام انسان سمجھا، اور اس نے جناب مالک اشتر کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ مالک اشتر کچھ نہ بولی، خاموش اس راستے سے گزر کر مسجد کی طرف چلی۔ جب ایک دکاندار نے اس حرکت کو دیکھا تو اس سے فوراً متوجہ ہوا، کہا کہ تجھے پتا ہے، تجھ پر وائے ہو کہ تو نے اتنی غلط حرکت کی۔ اب جیسے اس لفظ کو اس نے سنا، پتھر پھینکنے والے نے سنا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے کیا غلطی کر دی؟ کہا تجھے پتا ہے کہ تو نے جس شخص پر پتھر پھینکا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب جیسے اس لفظ کو اس نے سنا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، وہ لرزنے لگا کہ میں نے کیسی غلطی، اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی۔ اب وہ پریشان دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا۔ آنے کے بعد جناب مالک اشتر کے پاس آیا، دیکھا کہ جناب مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے وہ فوراً جناب مالک اشتر کے پاس آیا، اپنے آپ کو جناب مالک اشتر کے قدموں میں گرا کے کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ صحابی امیر المؤمنین ہیں۔ جیسے جناب مالک اشتر نے اس لفظ کو سنا، اب جناب مالک اشتر کے اس جملے کو سنیے اور سمجھیے کہ ایک غلام علی کو، ایک غلام اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک علی کے چاہنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ جناب مالک اشتر کہتے ہیں خدا کی قسم جو میں مسجد میں آیا ہوں فقط اور فقط تیرے لیے، یعنی تیری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب عزیزو آپ نے غور کیا کہ جناب مالک اشتر پر ایک انسان نے پتھر پھینکا تو جناب مالک اشتر اس کے لیے مسجد میں جا کر مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم عزیزو ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی ایک بندہ اگر ہماری طرف ایک پتھر پھینک دے تو اس کے عوض میں اس کی طرف ہم 2 پتھر پھینک کے اسے کھینچ کر مارتے ہیں۔ لیکن عزیزو جناب مالک اشتر نے اپنے اس کارنامے سے پوری کائنات کو اور پورے محبان اہل بیت کو جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو ایک پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اپنا اخلاق ایسا بناؤ کہ جب کوئی غیر بھی دیکھے یا جب کوئی غیر دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ واقعاً یہ حقیقی علی کا چاہنے والا ہے، یہ واقعاً محبان اہل بیت ہے۔